واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، گزشتہ 2-3 جمعوں سے قرآن حکیم کے حوالے سے یہ تفصیلی مضمون جاری ہے کہ قرآن حکیم مومن کس کو کہتا ہے، کیا صفات اور کیا عادات ہوتی ہیں ایک سچے مومن کی، اور یہ سب کچھ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قرآنی آئینے میں ہم سب اپنا کردار سجا اور سنوار سکیں، وہ عمدہ خوبیاں، وہ بہترین صفات جو ایک سچے مومن کی بتائی گئی ہیں، وہ سن کر اور سنا کر ہم بھی ان صفات اور ان خوبیوں سے خود کو مالا مال کر سکیں۔ ان میں سے پہلی یہ تھی کہ جب اللہ کا نام آتا ہے تو سچے مومن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور دوسری یہ تھی کہ اللہ کی آیات سن کر، احکامات سن کر ان کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں اور ان میں اضافہ ہوتا ہے، اور تیسری یہ تھی کہ زندگی کے ہر معاملے میں، اونچ نیچ میں، پروگرام میں، منصوبوں میں سچے مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان میں سے چوتھی اور بڑی اہم خوبی کا تذکرہ آج کرنا ہے، اور وہ یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، کہ مومن وہ ہے، سچا مومن وہ ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے، اسے اقامت الصلاۃ کہتے ہیں۔ نماز کی دین اسلام میں جو اہمیت ہے، مختلف مواقع پر آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ایک دفعہ بھی یہ نہیں آیا کہ نماز پڑھو، بلکہ اس کی جگہ جو لفظ قرآن استعمال کرتا ہے وہ اقامت صلاۃ کا ہے۔ جہاں بھی نماز کا کہا گیا ہے وہاں اقیم الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو، اور اس لفظ سے نماز کی اہمیت اور اسلام میں اس کا جو مقام ہے وہ واضح کرنا مقصود ہے۔ اقامت صلاۃ سے اصل میں بتانا یہ ہے کہ یہ معمولی کام نہیں، لاپرواہی والا کام نہیں، کرو نہ کرو، پڑھ لی نہ پڑھی، اس طرح کا کام نہیں۔ اس لیے حالانکہ قرآن میں عربی میں لفظ تو موجود ہے سلو، نماز پڑھو، لیکن وہ قرآن نے استعمال نہیں کیا، اس کی جگہ اقامت صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور قرآن حکیم میں مختلف صیغے اور الفاظ استعمال کر کے 60 دفعہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ کہتے کس کو ہے؟ اقامت صلاۃ کا مفہوم علماء نے یہ لکھا ہے کہ نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑھنا، زندگی بھر کے لیے پڑھنا، اور پھر نماز کے جو تقاضے ہیں، جس مقصد کے لیے نماز بنائی گئی ہے وہ تقاضے بھی پورے کیے جائیں، اور قرآن حکیم نے
اس کی اہمیت مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے بیان کی ہے۔ دو مقام ایسے ہیں جو ہم بھی پڑھیں گے ان میں سے، جس سے پتہ چلے گا کہ نماز کو قائم کرنا یہ کتنا ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کا، اور ان کے ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو سمجھو کہ سمجھانے کے لیے اللہ نے نماز کے قائم کرنے کا ذکر کیا ہے۔ یہ سورۃ المائدہ ہے اور اس میں 7واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بڑی پکی بات ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ وعدہ لیا، پکا وعدہ لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور اللہ نے ان میں 12 سردار بھیجے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی انہیں ایک مشن دے کے بھیجا تو انہیں فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وقال اللہ انی معکم، رب العالمین نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، اللہ تو ہر ایک کے پاس ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن یہ ساتھ خاص طور خاص قسم کا ساتھ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میری نصرت، میری مدد اور میری حمایت تمہارے ساتھ ہے۔ اس مشن پر روانہ ہونے والوں سے فرمایا، لیکن یہ مدد اور نصرت، یہ حمایت مشروط ہے 5 شرطیں ہیں اس کی۔ اللہ کی نصرت لینے کے لیے، اللہ کی حمایت کا حقدار بننے کے لیے، آسمانی مدد حاصل کرنے کے لیے 5 شرطیں اللہ نے ذکر فرمائی کہ یہ 5 کام کرو گے تو میری نصرت ملے گی، یہ 5 کام کرو گے تو میری حمایت کے حقدار بنو گے، یہ 5 کام کرو گے تو میری مدد کے حقدار بنو گے۔ اور ذکر کیے پھر وہ 5 کام، فرمایا لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، مدد کا اعلان تو میں نے کیا ہے، حمایت تمہارے ساتھ ہی ہے، لیکن 5 شرطیں تم نے پوری کرنی ہے تو تب مدد اترنی ہے۔ اور اس آیت کو موجودہ حالات میں بھی سمجھیے، اس سے روشنی لیجیے کہ آج بھی کہنے والے کہہ رہے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں اتر رہی۔ 50,000 فلسطینی شہداء سامنے رکھ کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدد کیوں نہیں اتر رہی۔ غزہ بہت بڑا شہر تھا،
صفحہ ہستی سے مٹ گیا، مسلمان اللہ کی مدد کے منتظر رہ گئے۔ اچھا، جنہوں نے تباہ کیا ہے، سمجھنے کا ایک انداز ہے، ذرا دیکھیے، انہوں نے جلوسوں کے ذریعے تباہ کیا ہے۔ مطلب لڑائی ہو رہی ہے نا، وہ غالب آ رہے ہیں، وہ جیت رہے ہیں اسرائیلی یہودی، کیا وہ ریلیوں کے ذریعے یہ کامیابیاں حاصل کر پا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے نعرے بازی کر کے غزہ تباہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے ملی اور فوجی اور جہادی بھی کہہ لو، ترانے گا کے وہ نغمے گا کے فتح کیا ہے؟ مسلمانوں کے ذہن پتہ نہیں کیسے ہو گئے، یہ سمجھتے ہیں بڑی سے بڑی ریلی نکال لی، نغمے گا لیے، نعرے لگا لیے تو فتح ہو جائے گی۔ ایسا ہونا ہی نہیں۔ اگر مادی لیول پہ بھی بات سمجھنی ہے تو سمجھیے نا کہ انہوں نے کس طرح فتح حاصل کی ہے۔ نہ انہوں نے ریلی نکالی، نہ نعرے بازی کی، نہ جلوس، کچھ بھی نہیں، نہ قراردادیں پاس کی ہیں، نہ مذمت کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، اور غزہ صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ ریلیاں نکالو تو فلسطین آزاد ہوگا، جلسے کرو، جلوس کرو تو فلسطین کو تمہاری بڑی مدد پہنچے گی۔ لیکن اللہ کی کتاب بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے ساری امت۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اگرچہ ہم نے اپنے موضوع پہ بات ایک ہی سمجھنی ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے میری مدد، میری نصرت، میری حمایت 5 شرطوں پر اس کا انحصار ہے، وہ پوری کرو گے تو مدد ملے گی۔ ظاہر بات ہے اس وقت یہ مسلمان تھے، ان سے اللہ بات کر رہے ہیں، اور قرآن میں بتانے کا، ذکر کرنے کا، لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے بھی اللہ کی مدد، نصرت، حمایت لینی ہے تو 5 شرطیں پوری کرنی ہوں۔ پہلے بھی میں نے ایک دن عرض کیا کہ مسلمانوں کی جنگ کے پیمانے اور ہیں، کافروں کی جنگ کے پیمانے اور ہیں، وہ اور بنیادوں پہ لڑتے ہیں، مسلمان اور بنیادوں پہ لڑتے ہیں۔ ہم دونوں کی جنگ کرنے کی پالیسی، طریقہ کار اللہ نے الگ رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے جو اس میں ذکر ہے کہ فرمایا یہ 5 شرطیں پوری کرو، اور یہ ایک بندہ نہیں پوری کرے گا، پوری امت یہ شرطیں پوری کرے گی تو اللہ کی نصرت آئے گی۔ ہمیں تو قرآن سے یہی سمجھ آ رہا ہے، اور تاریخ اسلام بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہمیشہ جو جنگ مسلمانوں نے لڑی ہے اور جیتی ہے، اس میں نہ تعداد دیکھی گئی، نہ اسلحہ دیکھا گیا، اور بلکہ اگر دیکھا بھی گیا تو ہماری ہر چیز کم نظر آتی ہے، لیکن فتح مسلمانوں کی ہوتی نظر آتی ہے۔ تو خاص ماحول بنانا ضروری ہے اس کے لیے، ورنہ ریلیوں سے کچھ نہیں ہونا۔ اور کئی دفعہ اس کی بھی مخالفت کریں تو پھر بندے کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کون ہے، بائیکاٹ سے بھی کچھ نہیں ہونا، اور اول تو یہ کر کون رہا ہے؟ مطلب ایک جس نے بوتل پینی ہے اس کو آپ کتنا بائیکاٹ کروا سکیں گے؟ کیا کوئی سکھے کی کا بڑا تاجر بوتلیں لینے سے انکار کر رہا ہے؟ سٹاک کے سٹاک لگے پڑے ہیں، ایک گلاس والا کیا بائیکاٹ کرے گا؟ دیکھیے نا، اگر یہاں کے 5 بڑے تاجر، ایک مثال ہے، اس شہر کے 5 بڑے تاجر کہیں کہ ہم نے اسرائیلی مصنوعات نہیں رکھنی، کوئی فائدہ بھی ہے، لیکن اگر وہ نہیں کر رہے اور کر بھی نہیں رہے، کر سکتے بھی نہیں، کریں گے بھی نہیں، تو ایک بوتل پینے والے کا بائیکاٹ کا کیا ہے؟ الجھایا گیا ہے
ان باتوں سے کچھ نہیں ہونا، یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ ماحول بنانا ضروری ہے۔ تو بہرحال وہ 5 شرطیں تو ہم پوری نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے پڑھنا کیا ہے کہ مومن کی چوتھی صفت ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے ذرا اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا وقال اللہ انی معکم، مشن پر اللہ نے بھیجا، فرمایا میری مدد، میری نصرت، میری حمایت تمہارے ساتھ ہے۔ لئن اقمتم الصلاۃ، پہلی شرط یہ ہے کہ تم نے اگر نماز قائم کی تو تب۔ دوڑائیے ذرا نظر پورے معاشرے پر، ہزاروں لوگ ایسے مسلمان ملیں گے جو عید بھی نہیں پڑھتے، عید سال بعد آتی ہے، ہزاروں ایسے مسلمان جو عید کی نماز بھی مسجد میں عیدگاہ میں آ کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں، تو اقامت صلاۃ کہاں ہوگی؟ لاکھوں مسلمان صرف پاکستان میں ایسے ملیں گے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، لاکھوں مسلمان جو جمعہ سے غیر حاضر ہیں زندگی بھر کے لیے۔ قرآن پہلا نمبر رکھ رہا ہے، پہلے نمبر پہ یہ شرط ہے، پہلی شرط، دوسری بات میں ہے یہ پہلی شرط ہے اللہ کی نصرت کا حقدار بننے کے لیے۔ اور 5 وقت کی نماز سے لاپرواہی کرنے والے بھی کروڑوں ملیں گے، لاکھوں نہیں، کروڑوں، جنہوں نے 5 وقت کی نماز میں پوری زندگی ہو گئی ہے نہیں پڑھی۔ کچھ زیادہ تو نہیں کہہ رہا، اندازہ ہے اتنا، تقریباً ہزاروں عید نہ پڑھنے والے، لاکھوں ایسے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، اور کروڑوں ایسے جو 5 وقت کی مکمل نماز نہیں پڑھتے۔ تو اللہ کی نصرت کی پہلی شرط کا حال یہ کیا ہے امت نے، پہلی شرط کا یہ حال ہے، اور میرا خیال ہے میں مبالغہ نہیں کر رہا، یہی صورتحال۔ اقامت صلاۃ تو بہت ہی اونچا مرتبہ، وہ تو مرحلہ ہی بڑا اونچا اور دشوار بھی ہے، وہ تو بڑا اونچا مرحلہ ہے، صرف نماز پڑھنا 5 وقت کی، اس کے ساتھ مسلمانوں کا یہ سلوک ہے کہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہے بھی فرض کے نہیں، پڑھ لو تب بھی ٹھیک، نہ پڑھو تب بھی ٹھیک، یہ رویہ ہے۔ تو یہ پہلی شرط کتنی پوری کر رہی ہے امت، دیکھ لیجئے۔ اچھا وہ فتح حاصل کر رہے ہیں، وہ جیت رہے ہیں، ان کا اتحاد ہے، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی حمایت ان کے ساتھ ہے، یہ تو کفر ہو جائے گا۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ اللہ کی نصرت اور مدد کافروں کو حاصل ہے اور مسلمانوں کو خلاف ہے اللہ، تو پھر تو یہ کفر ہے سراسر۔ لہذا وہ ذہن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے، قرآن حکیم نے جو بات کی ہے، تو بہرحال پہلی مومن ہونے کی ایک چوتھی شرط اور صفت اور خوبی یہ ہے کہ مومن نماز کے بارے میں اس طرح رویہ رکھتا ہے کہ پڑھتا بھی ہے اور قائم بھی کرتا ہے، نماز قائم کرنا۔ اور نماز کے جو فوائد ہیں وہ بھی قرآن مجید میں مشہور آیت ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لوگوں نماز ایسا اصلاح معاشرہ کا کارآمد اور نشانے پہ لگنے والا فارمولہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، وہاں بھی انا کا لفظ ہے کہ شک نہ کرنا، اس لیے کہا ایسا فارمولہ
جو نشانے پہ لگے، لیکن اس حساب سے بھی نماز کو کون سمجھ رہا ہے؟ اسلام کے اعمال میں سے سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ آپ کو معلوم ہے زکوٰۃ سال بعد آتی ہے، آپ کو معلوم ہے حج سال بعد، روزے رمضان کے سال بعد، لیکن یہاں نماز کا کیا نظام ہے کہ پورا سال کسی کو معافی نہیں ہے، پیغمبر اسلام کو بھی معافی نہیں ہے، کسی ولی اللہ کے اس کو بھی معافی نہیں ہے، لیکن کیا کر کیا رہے ہیں؟ یہی تو ہم نے پڑھنا ہے کہ قرآنی آئینے میں مومن کون ہے؟ دعوے دار بڑے اور دھواں دار تقریریں کرنے والے بڑے کہ ہم سے بڑا مومن کو نہیں، لیکن قرآن سے بھی تو پوچھئے قرآن مومن کس کو کہہ رہا ہے؟ تو یہ ایک بات اہمیت کی میں نے عرض کی کہ اللہ کی نصرت اور مدد اور تعاون اور حمایت کا حقدار بننے کے لیے بھی یہ شرط پوری کرنا ضروری ہے، ورنہ صرف تقریریں ہیں۔ دوسری اہمیت، یہ 17واں سپارہ ہے سورۃ الحج میں، فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ اسلام کی ساری جد و جہد کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ کیا جائے، حکومت اسلامی قائم کی جائے، اسلام نافذ کیا جائے، اسلام کے اصول لاگو کیے جائیں۔ یہ ایک جد و جہد کا مقصد ہے نا، لیکن یہ بھی کون کر رہا ہے پوری دنیا میں؟ دیکھ لیجئے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اسلامی حکومت قائم کرنا، اسلامی قانون نافذ کرنا، اسلام لانا، دنیا پہ غالب کرنا، کس کا مقصد ہے؟ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کی دی، اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نظام بنائیں گے تو جنہیں حکومت دیں گے، جنہیں سیٹ پہ بٹھائیں گے، جنہیں تخت پہ بٹھائیں گے، ان کا پہلا کام کیا ہوگا؟ وہاں بھی پہلی شرط اقامت صلاۃ، کہ نصرت خداوندی کا حقدار بننا ہے تو نماز قائم کرو۔ اور یہاں بھی کہ جب حکومت مل جائے، تخت مل جائے، بادشاہی مل جائے، اسلام نافذ ہو جائے تو پہلا کام فرمایا الذین مکناہم فی الارض۔ یہ مہاجرین و انصار جن کا تذکرہ پیچھے آیا، اگر ہم انہیں حکومت دیں، انہیں تخت پر بٹھائیں، اسلام کی حکومت بن جائے، تو پہلا کام یہ کریں گے اقاموا الصلاۃ، یہ بھی نماز قائم کریں گے۔ اور نماز قائم کرنے کا یہ مقصد یہاں نہیں ہے کہ وہ انفرادی طور پہ اپنی نماز صرف پڑھیں گے، یہاں ہے حکومتی طور پہ، سرکاری طور پہ نماز کا پورا نظام بنانا۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے عرض کرنے کا کہ مومن کی ایک اہم ترین صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والا بنتا ہے۔ اس قرآنی آئینے میں الفاظ کے ہیر پھیر سے ہٹ کر سیدھے اور سادے انداز میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ صفت ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ اگر نہیں، اور واقعتاً کروڑوں میں نہیں ہے، تو پھر بھی فکر والی بات ہے، اور اگر کہیں ہے تو اس کو پھر مضبوط کرنے کا سوچنا چاہیے۔ اور یہی دعوت فکر ہے، اسی لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ کھوکھلی زندگی، لاپرواہیوں کی زندگی، بے عملی کی زندگی اور بد عملی کی زندگی، اس سے کوئی مومن نہیں بن سکتا، اس کو کوئی بھی مومن نہیں کہے گا۔ وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے، قرآن نے بھی کہا ایک جگہ کہ تم یوں تو پھر کہہ سکتے ہو کہ تم مسلمان ہو، مثلا شناختی کارڈ کے طور پہ مسلمان، ڈومیسائل کے طور پہ مسلمان،
اور مذہب کیا ہے آپ کا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جو مومن کا نقشہ قرآن کھینچنا چاہتا ہے اس میں یہ ساری صفات کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر نہیں۔ اور قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ تمہارے دل میں میری یاد تازہ رہے، میری یاد تازہ رہے۔ اور 5 وقت کا نظام بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ ہی اللہ ہے۔ اذان سے شروع کیجئے اللہ اکبر، 4 دفعہ اللہ کا نام، پھر آخر میں اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ۔ نماز شروع کریں، اقامت میں اللہ 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 آتا ہے، پھر فاتحہ پڑھیں، بلکہ تکبیر تحریمہ سے ہی اللہ اکبر۔ فاتحہ میں کتنی دفعہ اللہ کا ذکر، آگے کوئی سورت پڑھنی ہو اس میں اللہ کا ذکر، پھر تکبیریں ساری اللہ کا ذکر، تسبیح تحمید اللہ کا ذکر، التحیات اللہ کا ذکر، اور نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں فرمایا کہ یہ نماز قائم کرنے کا بھی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کے دل میں میری یاد کا چراغ جلتا رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری یاد تازہ رہے۔ تو یہ صفت اپنانا بھی ہم سب کے لیے بڑی ضروری ہے۔ زندگیاں گزر رہی ہیں، بدل کے گزر چکی ہیں، اور موت کا کوئی پتہ نہیں، سانس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس صفت کو بھی اپنے سامنے رکھ کے تو اپنی زندگی سنوارنی چاہیے، اقامت صلاۃ کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کی شرائط کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ شرائط کیا ہے؟ وقت کا خیال رکھنا، کتنی پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اور مسجد میں پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ ساری شرطیں اقامت صلاۃ میں آتی ہیں۔ اور پھر اس کے جو تقاضے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان کو بھی ہمیشہ کے لیے زندگی میں سامنے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو صفت ہے یہ بھی ہم سب کی زندگیوں میں نظر آئے۔ اور یہ نماز تو ہے ہی چیز جو اللہ کہتے ہیں نظر آئے۔ گھروں سے نکلیں، مسجدوں میں آئیں، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھیں۔ یہ اللہ نے اس کا جو نظام ہی ایسا بنایا کہ یہ سب کے سامنے پڑھنی ہے اور اظہار کر کے پڑھنی ہے۔ گھروں میں اور دکانوں میں اور ادھر ادھر بلا عذر شرعی وہاں نہیں پڑھنی چاہیے۔ مسجد میں باجماعت 5 وقت کی مکمل پوری زندگی کی نماز پڑھنی، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی اہمیت والی بات ہے، اس میں لاپرواہی، غفلت اور سستی یہ بڑی ہی خطرناک ہے۔ آپ نے سنا کہ کس طرح اللہ نے 2 مقام ہم نے پڑھے اور بھی پڑھے ہیں کہ پہلے نمبر پر اقامت صلاۃ کو رکھا ہے۔ اس کی آخر کوئی اللہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں اہمیت ہے یا تو تبھی یہ فرمایا۔ اور ارشاد پاک پہ بات ختم کرتے ہیں، اللہ کرے ساری گفتگو بابرکت ہو جائے۔ ارشاد میں بھی، ارشاد پیغمبر میں بھی ذرا اہمیت فرمائی ہے، دیکھیے کہ آپ نے کتنی اہمیت بتائی۔ اور آنکھیں کھل جانی چاہیے ہماری، جو ہم نے عجیب قسم کا دین بنا لیا ہے نا کہ نماز ہے ہی کوئی نہیں اور باقی چیزوں کو پر زور ہے۔ حالانکہ اسلام، قرآن، حدیث، پیغمبر سب سے پہلے نمبر پہ نماز کو رکھ رہے ہیں۔ تو آپ کا ارشاد پاک یہ ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، لوگوں نماز دین کا ستون ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس نے اسے قائم کیا، یہ ہے اہمیت، اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ ارشاد پاک ہے کہ جس نے اسے قائم کیا فقط اقام الدین، اس نے دین کو قائم کیا۔ اور فرمایا جس نے اسے گرا دیا، کوئی اہمیت نہ دی، اور جس طرح حشر کر رہے ہیں ہم سب اس طرح کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، کسی مفتی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس نے پورا دین ہی گرا دیا۔ یہ اتنی اہمیت والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔